अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो जी यहाँ पे मैंने बनाई थी फ्रूट चाट। सिंपल सी बनाई थी क्योंकि मेरी अम्मी को फ्रूट चाट एक तो बहुत पसंद है और सेकेंडली के उनको खानी भी होती है, कुछ इश्यूज़ की वजह से डेली उनको खानी होती है। तो मैंने सोचा कि ना मैं उनको चाट बना के देती, क्योंकि वो कह रही थी, तो मैंने कहा कि मैं बना देती हूँ। खैर जी उनके लिए फ्रूट चाट बनाई और साथ में मैंने भी खा ली, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं ना, ये सेहत के लिए बहुत बेहतरीन होती हैं। जितना हो सकता है हमें इन चीज़ों को अपनी फूड में शामिल रखना चाहिए। उसके बाद हमने देखना था घर ख़रीदने जा रहे हैं जी। तो उसके लिए ये होता है, एक बड़ा ही लंबा प्रोसेस होता है। बस जी फिर हम लोग निकल पड़े इसी वजह से, और मेरी अम्मी भी साथ थी। हम लोग रात के वक्त निकले थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि जी मेरे हस्बैंड जो है लेट आते हैं, क्योंकि इतनी मसरूफियात होती हैं, इतने सारे काम होते हैं कि वो फिर उनको काफ़ी टाइम लग जाता है आते आते। इस वजह से जैसे ही वो आए, अभी उनके सर में हालांकि बहुत शदीद दर्द था, लेकिन मैंने कहा नहीं जी आपने चलना है। तो हम लोग पहुँच गए बहरिया, क्योंकि बहरिया ऐसी जगह जहाँ पे मुझे पसंद है। घर ऐसे होते हैं ना, दिल को अच्छे लगते हैं। लोकेशन और हर चीज़, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे अच्छी होती हैं। और बस जी हम लोग निकल पड़े थे। ये फर्स्ट घर था, हमने काफ़ी सारे घर, 7-8 घर थे जो हमने विज़िट किए थे, और उनमें सबसे पहला ये घर था। ये था 7 मरला पे। बाहर हम लोगों ने पहले देखा, इतनी प्यारी लोकेशन थी, रोड्स थी लेकिन बड़ी साफ़ सुथरी बेहतरीन सी रोड्स, क्योंकि बहरिया जो है ना, यहाँ पे यही होता है कि साफ़ सुथरी रोड्स होती हैं, साफ़ सुथरे घर होते हैं, और अच्छे लोग एक्स्ट्रा जो होते हैं ना ज़्यादातर होते हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि अच्छे लोग काफ़ी होते हैं। ये था जी किचन ये मुझे बहुत पसंद था। मुझे ये किचन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त ये लगा था। और इस किचन में ये था कि मैं जहाँ पे जाती कि देखती हूँ कि स्टोव किस कंपनी का है, किस तरह का है, उसकी क्वालिटी कैसी है, माइक्रोवेव, कुकिंग रेंज, जो कुछ भी होता है वो सब कुछ मैं देख रही होती हूँ। तो एक एक चीज़ जो है ना मैं नोट करती हूँ, क्योंकि जो मेरा फूड चैनल है ना, उस पे भी ऐसा है कि मैं सोचती हूँ कि ऐसा किचन हो कि मैं फूड चैनल पे वीडियोस भी अपलोड कर सकूँ। तो यहाँ पे देखें, हुड और हॉब दोनों ही ज़बरदस्त थे, यानी कि स्टोव और हुड दोनों बहुत अच्छे थे। और मेरे ख्याल से हाँ कैनन कंपनी के थे ये, बल्कि इन पे लिखा भी हुआ है। और ये जो माइक्रोवेव था ये भी मेरे ख्याल से कैनन कंपनी ही का था। लेकिन यहाँ पे ये था कि जो किचन था ना, देखने को तो बड़ा खूबसूरत था, बट इसकी जो कैबिन्स के जो डोर्स थे ये ठीक नहीं थे। फिर इसका जो अवन है, अगर हम खोल लेते, ओपन कर लेते, तो बंद मुश्किल से हो रहा था। खैर जी अभी मुझे तो ये घर बहुत पसंद आया था, लेकिन अभी हम और घर भी देखना जा रहे थे। सारा कुछ देखा। अच्छा मेरी अम्मी ना थक गई थी, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग ही ऊपर जाओ। नीचे से सारा उन्होंने विज़िट कर लिया था। अच्छा अम्मी और मेरे हस्बैंड ना और मेरी बेटी सब वो विज़िट कर रहे थे, और मैं क्या कर रही थी, मैं वीडियोस बनाने में बिज़ी थी। मेरे हस्बैंड को पहले नहीं पसंद था, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना करम है कि आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ज़्यादा उनमें चेंज आया है। अब वो मुझे कहते हैं कि व्लॉग्स बना लो, कोई इशू नहीं है। टिकटॉक की वीडियोस अगर अपलोड करती हूँ तो उसमें भी मैं उनको भेजती हूँ, देखें ये वीडियोस, तो वो मुझे बताते हैं। खैर जी वॉशरूम्स जो है, वॉशरूम्स भी बड़े ज़बरदस्त बने हुए थे। और यहाँ पे ना क्या हुआ कि मैं ना फ़ोन मैंने अपने हस्बैंड के इधर रखा, और एप्पल था कि ये ऊपर साथ ना मैंने रख दिया। तो मैं फिर ऊपर वाले पोर्शन में ना चली गई, और वहाँ से जब हम लोग नीचे आए ना, तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुम आज फ़ोन मेरा गुम करने वाली थी। और यकीन करें, एक होता है इस चीज़ पे गुस्सा या हार्शली बोलना, बिल्कुल भी नहीं था। ये मैं सोचती हूँ कि वक्त होता है कि अभी मेरे हस्बैंड बहुत मतलब एक स्ट्रिक्ट इंसान थे, काफ़ी ज़्यादा होना भी चाहिए, हस्बैंड्स को होना चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनमें इतना सारा चेंज आया कि वो जैसे एक हस्बैंड को होना चाहिए ये उनमें आया है। और ये किस तरह से आया है, अल्लाह ताला का घर जो मेरे हस्बैंड ने देखा है, मतलब उनको अल्लाह ताला ने 2 दफ़ा उम्रे पे बुलाया है ना, तो वहाँ पे जाके मैं ये कहती हूँ कि इंसान में बहुत चेंज आता है। अल्लाह ताला इंसान में बहुत चेंज लेकर आता है। कुछ हस्बैंड वाइफ की मोहब्बत भी होती है, नो डाउट। हस्बैंड्स जितने भी सख्त हों, जितनी भी सख्ती कर लें, गुस्सा कर लें, क्योंकि उन्हें बाहर बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। हम लोग घर में, हमें ये सुकून होता है कि हम लोग खाते हैं, पीते हैं, घर में रहते हैं। बेशक हमारी लाइफ भी अपने लेवल पे मुश्किल होती है, वो इस तरह से कि हमने बच्चों को देखना है, घर के सारी चीज़ें देखनी है, ए टू ज़ी हर चीज़। लेकिन जो हस्बैंड्स हैं उनकी ड्यूटी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि कमाना बाहर जाके ये आसान नहीं है काम, ये बहुत ही मुश्किल है, और कमाना और अपने घर पे लगाना बहुत बहुत मुश्किल है।
تو یہ کریڈٹ جو ہوتا ہے نا، یہ ہسبینڈس کو دینا چاہیے، جو کریڈٹ بنتا ہے وہ ضرور دینا چاہیے ہم گھر میں یہ ہے کہ ہم لوگ سکون سے ہیں، ہمیں باہر کا نہیں پتہ، باہر دھوپ ہے، چھاؤں ہے، جس طرح سے بھی ہسبینڈس لے کر آتے ہیں وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں نا ان چیزوں پہ سوچنا چاہیے، بہت سی میں بھی نہیں سوچتی تھی، میں ان چیزوں کو کنسیڈر اس طرح سے نہیں کرتی تھی، بٹ یہ ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ مجھے سمجھ آیا کہ کتنا مشکل ہے، کتنی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، اور کچھ آج کل بھی حالات ایسے ہیں، اتنے مشکل حالات ہیں کہ اس دور میں میں یہ کہہ سکتی ہوں، ایک سوکھی روٹی پانی کے گلاس کے ساتھ یہ کمانا بھی پوری فیملی کے لیے بہت مشکل ہے۔ آج کل بلز ہیں، گھر کے باقی ایکسپنسز ہیں، ہر چیز بہت زیادہ مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ ہے جی، یہ سب جو گھر تھا نا، یہ والا فرسٹ گھر، اس میں نے سب سے زیادہ ٹائم لگایا تھا، مطلب ویڈیو بنانے میں، کلپس بنانے میں، جتنے بھی ہیں میں نے یہاں پہ کافی سارے بنا لیے تھے، کچھ میں نے ہسبینڈ کا فون لے کے اس سے بنائے تھے، کچھ میں نے اپنے فون سے، کیونکہ جو میری بیٹی ہے نا وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے فون نہیں دینا ہے، مجھے فون اپنے پاس رکھنا ہے، تو پھر میں نے اپنا فون اس کو دے دیا اور میں نے اپنے ہسبینڈ کا فون لے لیا، اور میرے ہسبینڈ کے فون کے پاسورڈز ہر چیز میرے پاس ہوتی ہے۔ یہ بات ہے کہ میرے ہسبینڈ مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپاتے، نہ میں ان سے کچھ چھپاتی ہوں، نہ وہ مجھ سے چھپاتے ہیں۔ یہ چیز ایک ریلیشن شپ میں بہت ضروری ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے کوئی بھی چیز ہائڈ نہیں رکھنی چاہیے، اوپن ہونی چاہیے ہر چیز۔ بے شک ٹرسٹ بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ چیزیں رشتوں کو اور بھی بہترین بناتی ہیں کہ جو آپ کا پارٹنر ہوتا ہے، جو آپ کا اسپاؤز ہوتا ہے، اس کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ دیکھو یہ بندہ جو ہے، یہ سب کچھ مجھے اوپن رکھا ہے اس نے، تو یہ جو ہسبینڈ ہے، یہ جو وائف ہے، یہ بالکل ٹرسٹیبل ہیں، یہ کچھ بھی غلط نہیں کر سکتے جب سب کچھ اوپن ہے۔ خیر جی، یہاں پہ ہم لوگ یہ گھر وزٹ کر کے نکل آئے تھے، اور یہاں پہ میں نے اور بھی کلپس بنائے تھے، لیکن میں نے سوچا اتنا لمبا ولاگ ہو جائے گا تو پھر نا مشکل ہو جائے گا۔ بس یہ گھر ہم نے دیکھا، لیکن یہ گھر ہماری سمجھ میں نہیں آیا، میری سمجھ میں تو بالکل بھی نہیں آیا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں کچن دیکھ رہی تھی بہت زیادہ، تو میں نے سوچا کہ کچن جو ہے نا، اس میں اچھا کام نہیں ہے، دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے بٹ کوالٹی جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہے، وہ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی گھر خریدیں تو یہ چیزیں ہمیں یہ نہیں دیکھنی چاہیے یہ چیز کتنی خوبصورت ہے، کیسی ہے، نہیں، ہمیں کوالٹی کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں چیزوں کی کوالٹی کیسی ہے، اور بھی کافی سارے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ خیر جی، اب ہم آ گئے تھے دوسرے گھر میں، یہاں پہ اتنا زبردست یہ تھا نا پوائنٹ کہ میری بیٹی یہاں پہ بیٹھ گئی تھی، وہ کہہ رہی تھی میں یہاں پہ بیٹھتی ہوں، آپ میری پکچرز بنائیے، ویڈیوز بنائیے، تو پھر یہ ہے کہ میں نے اس کی ویڈیوز پکچرز کافی ساری بنائی، وہ اس چیز میں بڑی خوش ہو گئی تھی، کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی خوشی سب سے پہلے ہوتی ہے، اور میری جو بیٹی ہے وہ میرے گھر کی کیا کہتے ہیں رونق بھی ہے، میری آکسیجن ہے ایک طرح سے، میرے گھر کی رونق ہے۔ گھر لگتا ہے خاص طور پہ بیٹیوں سے، وہ کہتے ہیں نا بیٹیاں گھر کی چڑیا ہوتی ہیں، بلبل ہوتی ہیں، بیٹیوں کے ہنسنے پہ انہیں نہیں ڈانٹنا چاہیے کہ کیوں ہنس رہی ہو اتنا زیادہ، کیوں ایسے کرو، نہیں، مجھے لگتا ہے کہ بیٹیوں کو زیادہ روکنا ٹوکنا نہیں چاہیے۔ اچھا جی، یہ ہم آ گئے تھے تھرڈ گھر میں۔ تھرڈ گھر ایسا تھا، یہ 5 مرلہ پہ تھا، اور اس میں نیچے ایک بیڈ روم تھا، اور اس کے اپر پورشن پہ 2 بیڈ رومز تھے۔ یہ گھر تھا جو ہمیں بہت زیادہ پسند آیا تھا، مطلب کہ یہ بہت زیادہ اوور بھی نہیں تھا اور اس کی پرائس بھی بہت ریزنیبل تھی، اور تھرڈلی کہ یہ اس مسجد کے سامنے یہ گھر بنا ہوا تھا۔ یہ اتنا بڑا پوائنٹ ہے، میں اپنے ہسبینڈ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ گھر ایسا لینا چاہیے جس کے سامنے نہیں، جس کے ساتھ نہیں تو سامنے تو مسجد ضرور ہو۔ ہر وقت ہمیں 5 وقت اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کا کیا کہہ سکتے ہیں، بلاوا ہمیں سنائی دے، ہمیں اذان سنائی دے، یہ چیزیں ہماری روح کے اندر ہونی چاہیے، جو آج کل حالات ہیں بہت مشکل ہے۔ اس گھر کے سب سے زیادہ پسند آنے کی وجہ یہی تھی کہ یہ گھر جو ہے نا اس مسجد کے سامنے تھا۔ یہ ابھی بھی میں جو ویڈیو بنا رہی ہوں، میں اتنی ایموشنل ہو رہی ہوں کہ یہ گھر مجھے اسی وجہ سے بے حد پسند آیا تھا۔ میں نے کوئی اور پوائنٹ اس میں نہیں دیکھا، میں نے مسجد کے سامنے دیکھا، تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ گھر ہونا چاہیے، یہ گھر بے حد ضروری ہے۔ جس گھر کے پاس اذان کی آواز آتی رہے، جس گھر میں، وہاں پہ نا ایک الگ ہی وائبز ہوتی ہیں، ایک الگ ہی ایک سسٹم چل پڑتا ہے، ایک گھر کا جو ایک ماحول ہوتا ہے نا بڑا زبردست ہو جاتا ہے۔ ابھی میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں کہ مسجد کتنی خوبصورت سی اس گھر کے سامنے بنی ہے، کتنی پیاری مسجد بنی ہے، کتنی کوئی حسین ہے، مطلب مسجد ایک سمپل سی بھی ہو تو وہ اتنی خوبصورت لگتی ہے، سب سے خوبصورت جگہ ہوتی ہے۔
خانہ کعبہ کے بعد، حرم وغیرہ کے بعد اگر ایک خوبصورت ترین جگہ ہے تو میرے نزدیک وہ مسجد ہے۔ بس مسجد اور اللہ تعالیٰ کے گھر سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، یہ میرا ایک ایمان ہے۔ کیونکہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی آواز آتی، اللہ تعالیٰ کی آواز نہیں، صرف اذانوں کی آواز آتی ہے، تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، وہ جگہ سب سے زیادہ بابرکت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ مسجد بحریہ کی بڑی خوبصورت سی مسجد، یہ تو رات کا وقت ہے دن کے وقت میں سوچتی ہوں کہ اور بھی زیادہ کلیئر ہوگی۔ تو یہ جگہ ہے، یہاں پہ میں اپنے ہسبینڈ کو کھینچ کے لے کے جا سکتی ہوں، چلیں اس مسجد میں جانا ہے، ہمیں عید پڑھنی ہے، ہمیں جو بھی کرنا ہے یہاں پہ جانا ہے۔ خیر جی، اس کے بعد ہم نے کافی سارے اور گھر دیکھے تھے، میں نے سب کی ویڈیوز نہیں بنائی تھیں، بنا ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ میں دوبارہ سے مسجد کا ویو لے آئی ہوں، کیونکہ جو یہ مسجد ہے یہ آپ سمجھے میرا دل جو ہے ایسے دھک دھک کرتا ہے۔ اس طرح کے گھر جو ہوں جہاں پہ پاس مسجد ہو، ایسے دل جو ہے دھک دھک کرتا ہے۔ اور امی یہ ہمارا آپس میں مشورہ ہو تو میں نے کہا یہ گھر جو ہے یہی لینا ہے۔ اس کے بعد یہ لاسٹ گھر تھا جی، یہ جب ہم لوگ آئے تھے میں نے کہا کہ میں آپ کو یہ لاسٹ گھر کا ویو دکھاتی ہوں۔ اچھا جی، اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گھر ہم اپنے لیے نہیں دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنا گھر نصیب فرمائے۔ ہم یہ گھر دیکھ رہے ہیں میرے امی ابو کے لیے، تو اس میں ہم کافی زیادہ سوچ رہے ہیں، لیکن مجھے وہ مسجد کے سامنے والا گھر بہت پسند آیا تھا۔ آج کا یہ ولاگ تھا، آپ کو پسند آیا ہو تو آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے۔ مجھے بہت ساری حوصلہ افزائی ملتی ہے جب آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، واچ کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں۔ چلیں جی، یہ تھا آج کا ولاگ، نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔